جی جناب، میرا سوال دراصل ایک حدیث سے تھا جو میرے سامنے آئی ایک بحث کے مقابلے. ان جناب کی حدیث یہ تھی کہ حافظ ابن تیمیہ اور قاضی شفوانی کی نے کوٹ کی ہے وہ حدیث. عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کسی مطلب جنگل میں پھنس جاؤ اور تمہیں راستہ نہ ملے تو تم کہو اے اللہ والے ہماری مدد کرو. الکالم الطیب کی ہے پیج 69. حافظ ابن تیمیہ اور قاضی شفوانی ان وفات کی ہے پیج 130 پہ. ہیلو، اس حدیث پہ ابھی بات ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، نہیں ضعیف ہے. کل ہوئی. ہاں وہ تو اس کا مطالبہ تو کر دیتے، مطلب کہ پوری سائٹ سے نکال کے دکھا دیتے کہ مطلب ارے یہ بھائی یہ پوری حدیث ضعیف حدیث ہے. ان کے پاس ہے. شیخ اگر جس کو ڈیٹیل دیکھنی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے ضعیفہ، حدیث نمبر 656 جا کے دیکھ لیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے پوری ڈیٹیل دے رکھی ہے 656 اس حدیث کے تحت. اس میں بہت ساری علتیں ہیں. اگر آپ ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم بات کریں، اگر نیکسٹ اسٹریم میں آپ سند پڑھیں تو ہم اس میں ایک ایک راوی پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے. حدیث ضعیف ہے. لیکن وہ تو مطالبہ اسی کا کرتے تھے جیسے بہت ساری پرابلم ہے اس میں. لیکن اگر آپ اعلیٰ کو حضرت کسی کو ڈیٹیل دیکھنا ہے، الضعیفہ حدیث نمبر جو ہے الضعیفہ میں جا کے شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے حدیث نمبر 656 میں جا کے دیکھ سکتا. آپ سرچ کریے، انشاءاللہ مل جائے گا. جی اس دوسرا پر ابھی انہوں ہم نے نے تھوڑی دیر جواب دیا بات وہ کی ہے. یہ جو دیا. حدیث آپ کوٹ کرے ابھی ہم نے بات کی تھوڑی دیر پہلے. دوسری حدیث کیا ہے؟ دوسری حدیث یہ حدیث ہے کہ وہ بتایا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کو کرنے کی طرف اشارہ کیا حضرت عمر ہاں کو، تو مطلب ہاں ان ہاں سے دعا کہنا، وہ تمہاری دعا کا اللہ سے ہاں کریں صحیح گے. حدیث، صحیح تو حدیث، یہ صحیح بھی حدیث. وسیلہ دیتا کہ یہ وسیلہ بھی. جی وہ تو ہم مانتے ہیں نا، وہ تو ہم مانتے ہیں کہ زندہ شخص سے دعا کروانا وہ تو جائز وسیلے میں سے. ویس القرنی اچھا، رحمہ اللہ سے جو تابعین میں سے ہیں، تو ان کے مستجاب الدعوات ہونے کی بات ہے حدیث میں. تو ان سے جو ہے دعا کا مطالبہ کرتے تھے لوگ. یہ تو جائز وسیلے میں ہے بھائی. ہم تو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے آپ جا کے دعا کروا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ دعا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ جو جس سے جائز زندہ رہتے ہوئے ہے اس سے اگر مردہ رہتے بھی تو جائز ہو سکتی ہے، کیا مرنے پہ ان کی نہیں سنی جا سکتی؟ نہیں نہیں نہیں، مرنے پہ نہیں، مرنے پہ نہیں سن سکتے بھائی. وہ نہ آپ ان کو سنا سکتے نہ وہ آپ کو سن سکتے، اور نہ ایسی کوئی تعلیم ہے. اس کا ثبوت ملتا ہے نا، زندہ شخص سے دعا کرنے کا قرآن و حدیث میں ثبوت ملتا ہے، تو وہ اس کے ہم قائل ہیں. باقی کوئی شخص مر چکا وہ قادر ہی نہیں اس چیز پہ، قدرت ہی نہیں رکھتا، تو اس سے جا کے آپ مانگتے ہیں. آپ کو کیا اس بولتے ہو حدیث سے ڈاکٹر پہلے بھی صاحب؟ بات ہے نا، اس سے پہلے بات آئی ہے، اس سے پہلے بات آئی کہ اس بات کی کیا دلیل ہے. بلکہ یہ جو بزرگ لوگ ہیں، شیخ سرفار نے واضح کیا نا کہ بھئی وہ جنتی بھی ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ بزرگ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ بزرگ بھی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ اور کے بزرگ رسول ہیں بھی تو سنتے ہیں، دلیل تو نہیں مرنے ہے. کے بعد سنتے کیا دلیل ہے؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو متفق علیہ ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو صحابہ کثرت سے آتے تھے. کوئی اپنے بچے کو لے کے آ رہا ہے، کوئی کسی مسئلے میں آ رہا ہے، کوئی کسی معاملے میں آ رہا ہے، دعا مطلب کثرت سے. جب بھی موقع ملتا تھا جس کو اللہ کے رسول کی دعا حاصل کرنے کا، تو موقع ضائع نہیں کرتا تھا. کثرت سے حدیثوں میں ذکر ہے دعاؤں کہ اللہ کے رسول لوگ دعا کے طلبگار ہوتے تھے. لیکن وہی صحابہ کرام جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نہیں پائیں گے کہ قبر پہ جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ بالکل. اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، جو ہے بارش طلب کرنے کی جو حدیث ہے صحیح بخاری میں، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استسقاء کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لا رہے ہیں اور ان سے دعا کروا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وہاں پہ کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب تک ہم ان سے دعا کرواتے تھے، آج وہ نہیں ہے تو آپ ہم ان کے چچا کو لے کر آئیں. یہ حدیث کتنی واضح طور پر یہ فرق بتاتی ہے کہ کوئی زندہ ہے تو آپ اس سے دعا کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہے. جبکہ یہ نبی کے بارے میں، عام آدمی کے بارے میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کنفرم ہے کہ وہ جنتی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو خود بھی جنتی ہیں، وہ وفات رسول کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب تک زندہ تھے ہم دعا کرواتے تھے، اب نہیں کروا سکتے. تو جب وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ نہیں سکتے، بتائیے اور باقی لوگوں کی کیا حیثیت ہے جن کے بارے میں یہی پتہ نہیں کہ جنتی بھی ہیں کہ نہیں ہے. روسٹر بھائی، اس میں ایک آپ سے جی سوال ہے کہ جن سے لوگ مانگ رہے ہیں وہ قبر میں دفن ہے یا نہیں ہے؟ وہ دفن ہے یا نہیں ہے؟
ہے نا تو دفن. دفن ہے. ہاں جی. اب دیکھیے یہ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وما انت بمسمن من فی القبور, کہ آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں, جو قبروں میں ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے. تو آپ ان سے مدد طلب کرو, وسیلہ طلب کرو, ہاں آپ انہیں نہیں سنا سکتے, یہی قاعدہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ سورہ فاطر ہے, سورہ 35 آیت نمبر 22, دو جگہوں پر ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو وہاں پہ لوگ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں, نہیں مرے نہیں ہے, زندہ ہے. تو وہ بھی سوال کا جواب ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو مر چکے, اسی لیے ان کی وراثت تقسیم ہوئی, اسی لیے ان کی بیوی عدت میں بیٹھی تھی. لیکن یہ آیت کے اندر یہاں پہ من فی القبور, جو قبروں میں ہے, جو قبروں میں ہے آپ انہیں نہیں سنا سکتے. تو چلیے کچھ باتیں آ گئی, اور باقی سارے دلائل جو اب تک 3 سٹریمز میں آ رہے ہیں وہ بھی ضرور لائن ایڈ کر دیجیے بھائی, ایک لائن ایڈ کر جی. دیں کہ وہ بھائی جو سنانے کی کئی باتیں ہیں, کئی سننے کا جو ذکر ہے, وہ تو استثناءات اور ان کی کیفیات ہم نہیں جانتے. یعنی ایک اصولی بات یہ ہے کہ نہیں سنتے. ہم اگر کہیں سننے کے بعد جہاں اور جتنا ہے اتنا ہم مانتے ہیں, مگر وہ دنیا کی کیفیت میں نہیں, بھگوت کی کیفیت میں. ایک لائن یہ ایڈ رہے ہوتی ہے. صحیح ہے. اللہ ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے. تو جیسے چلنے کی آہٹ جو ثابت ہے, لیکن باقی ہم نہیں سنا سکتے, یہ بات آ گئی. چلیے ڈاکٹر بھائی, امید کرتا ہوں کوئی بات ملی ہوگی.